ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں، یہ کچھ آپ کو پلائی بورڈ کے گتے نظر آئیں گے. یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، آگے بھی بہت ہیں اس جگہ پہ. یہ ہے، وہ ہے. یہ تیار قبریں ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب. تو جو بھی میت ہو جائے تو بس اوپر سے پھٹے ہٹا کے بیچ میں ڈال میت کو دفن کر دیتے ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنے لیے پہلے سے قبر تیار کرنا بالکل جائز ہے. یہ لوگ پہلے سے تیار کی ہوئی قبریں ہیں. یہ آپ کو نظر آ جائیں گے. یہ دیکھیں، یہ اینٹیں بھی پڑی ہوئی ہیں ساتھ میں. کس کی قبر ہے پتہ ہے؟ امام بن مالک. اچھا تو امام ہے. ابو حنیفہ، امام بن مالک، امام نافع. یہ سب امام مالک، امام نافع. امام مالک اور امام نافع سے کریں. امام نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ استاد امام مالک ہے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عقیل بن ابی طالب، حضرت برادر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عقیل بن ابی طالب، حضرت امام مالک. ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ. پھوپھی جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ یا ماشاء اللہ. یہ جنت البقیع، یہاں پہ بے شمار صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مدفون ہیں، اور خلیفہ چہارم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی یہاں پر مدفون ہیں. باقی ڈاکٹر صاحب آپ کو تفصیل بتا دیں گے تاریخ دیکھ کے. میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، زیادہ پر نہیں پتہ مجھے، لیکن ایگزیکٹ ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا دیں گے. اب باقی یہ دیکھیں، یہ لوگ جا رہے ہیں، ایک سائڈ سے جا رہے ہیں تو دوسرے سائڈ سے ایگزٹ ہے. مسجد نبی ہے جہاں سے ابھی ہم سلام کر کے باہر نکلے ہیں. یہ لوگ نکل رہے ہیں. ماشاء اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم نے بھی اپنا مؤدبانہ سلام پیش کیا. اور یہ مسجد نبی کے باقی احاطہ ہے. یہ اپنے ناظرین کو دکھانا چاہوں گا. مسجد نبی کا گنبد خضرا، اور یہ لوگوں کا ایک ہجوم. ماشاء اللہ جو ہمارے ایمان کا اولین حصہ ہے وہ مسجد نبی ہے. مسجد نبی میں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں. اور یہ سامنے جنت البقیع ہے. یہ جنت البقیع، لیکن اس وقت گیٹ بند ہے. اگر مجھے موقع ملا تو میں انشاءاللہ جنت البقیع بھی جانا چاہوں گا. میں دیکھتا ہوں جا کے کیا پوزیشن ہے. یہ مسجد نبی مناظر. ریاض الجنہ کھلا ہے. ریاض الجنہ ایسا بند وہ انہوں نے آن لائن سسٹم کر دیا. ہاں نا یار، وہ میرے موبائل سے نہیں ہو رہا. میں بڑے کسی کا بھی نہیں. ہمارے کتنے بندے ہیں؟ 9 بندے ہیں. میرے خیال سے ابھی وہ بھی کام نہیں کرتی. نہ کوئی آپ جیسا ہوگا، نہ کوئی آپ جیسا، نہ کوئی آپ جیسا ہوگا، نہ آپ جیسا. آزاد جنت البقیع. اس وقت ہم جنت البقیع میں داخل ہو گئے ہیں. ماشاء اللہ ایک ترتیب کے ساتھ لوگوں کو چھوڑا جا رہا ہے.
یعنی اپنی مرضی سے آپ نہیں جا سکتے. یہاں کی یہ دیکھیں قبریں صرف مٹی کا چھوٹا سا ڈھیر, باقی کوئی کچی پکی قبر نظر نہیں آئے گی آپ کو. صاف ستھری اور بہت ہی پیاری. یہ دیکھیں یہ جنت البقیع. وہ سامنے جو رش نظر آ رہا ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مقبرہ ہے وہاں پہ. جنت البقیع بہت ہی خاموش کالونی, بہت ہی شہداء حبا کے اندرونی مناظر. دیکھیں بہت ہی پیاری مسجد ماشاء اللہ. سعودی حکومت کو ذکر جاتا ہے کہ وہ مساجد پہ بہت زیادہ خرچہ کرتے ہیں. آپ آئیں گے تو یقیناً آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتنا خرچہ کیا ہے اور کتنی صفائی کا نظام ہے, مشینری ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. یہ ایک بھائی مشین کے ساتھ اس کو صفائی کر رہے ہیں, دوسرا بھائی جو چیئر سے بیٹھ رہا ہے. تو میں انشاءاللہ ابھی نفل پڑھ کے مسجد قباء میں انشاءاللہ جا کے 2 رکعت نفل پڑھیں گے. اور یہاں کی فضیلت حدیث کی کتب میں بخاری مسلم میں یہ آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے کہ مسجد قباء بہت ہی پیاری مسجد. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے یہاں پہ آ کے 2 رکعت نفل پڑھ لے تو اس کو قبول عمرے. ماشاء اللہ مدینے کا موسم بہت ہی پیارا بہترین موسم, جس طرح ہمارے اوگی کا موسم ہے, نہ گرمی نہ ٹھنڈ, ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے, بڑی پیاری ہوا. اور یہ ہم جامع مسجد خندق سے ابھی باہر نکلے تو یہ مدینہ کا ہلکا سا ویو. اور یہ زائرین کی بسیں بھی آ رہی ہیں, گاڑیاں بھی آ رہی ہیں. موسم کے حوالے سے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ بہت ہی پیارا موسم ہے, ورنہ تو سعودی عرب کے موسم کے حوالے سے تو بہت گرم جانا جاتا ہے, لیکن مدینہ ہے. یہاں پہ بغیر اے سی کے مطلب ابھی گزارا ہو رہا ہے. اپریل کا مہینہ ہے, اینڈ آف اپریل ہے, اور اے سی کا بغیر گزارا ہے. تو بہت ہی پیارا موسم ہے ماشاء اللہ. دیکھیں کسی کے پاس بھی چھتری نہیں ہے, بلکہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. بہت اچھا فیل کر رہا ہوں میں. جزاکم اللہ احسن الجزاء. یہ دیکھیں کتنی بڑی مسجد ہے, یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہ دیکھیں یہ بہت بڑی مسجد ہے, بہت ہی بڑی مسجد. یہ وہ خندق غزوہ خندق ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ مسلمانوں نے خندقیں کھود دی تھی کفار کے مقابلے کے لیے, اور کفار آئے اور خندق اتنی گہری تھی کہ وہ پھر اس کو کراس نہیں کر سکے, اور چند دن قیام کے بعد پھر وہ واپس چلے گئے تھے. جنگ باقاعدہ نہیں ہوئی تھی, اور اللہ پاک نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی. حالانکہ کفار کا بہت بڑا لشکر تھا, مسلمان بہت قلیل تعداد میں تھے.
یہ جی وہ جگہ ہے جہاں پہ غزوہ خندق ہوا تھا. تو یہ دیکھیں اب یہاں پہ تو وہ میدان نہیں ہے, اس جگہ پہ یہ مسجد بن گئی ہے, لیکن یہ پیچھے پہاڑ ہے, یہ نظر آتے ہیں تو یہ پہاڑ اور یہ خندق مسجد. تو چلیں جی چلتے ہیں اوپر خندق مسجد دیکھتے ہیں, 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مسجد قباء کی طرف کوچ کریں گے انشاءاللہ. ہاذا دورانیہ رجال یعنی مردوں کے وضو کے لیے جگہ ہے, مصلی النساء وہ اور مصلی الرجال. تو یہ میں ذرا آپ کو پیچھے سے دکھاتا ہوں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ. کچھ کھجور کے درخت میں پانی اور چلیں گے اندر انشاءاللہ, 2 رکعت نماز پڑھیں گے, پھر مسجد قباء کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. مسجد قبلتین لوگ نوافل ادا کر رہے ہیں. دیکھیں پہلا قبلہ جانب تھا, پھر جب حکم ہوا تو بیت اللہ کی طرف پھر جانب قبلہ طرف ہو گیا. ابھی یہ ممبر اور محراب نظر آ رہے ہیں. اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 2 نفل. اور آپ کہتے ہیں یہ مصلی الرجال تو مردوں کے لیے یہ جگہ ہے. یہ گیٹ نمبر 3 اندر جائیں گے جی. نہیں, گیٹ نمبر 3 سے نہیں. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابہ یا حبیب. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابہ یا حبیب. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابہ. هذا ریاض الجنہ, ریاض الجنہ, هذا ریاض الجنہ. یعنی قبلتین سے ظاہر ہے کہ 2 قبلے. جب نماز کی حالت میں قبلہ چینج کرنے کا حکم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ پھیر دیا تھا مسجد اقصیٰ سے بیت اللہ کی طرف. تو یہ وہ مسجد قبلتین ہے, یہاں پہ زیارت کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں. یہ دیکھیے ماشاء اللہ, جزاک اللہ جی. اور اس طرف مصلی النساء یعنی عورتوں کے لیے, اور اس طرف مصلی الرجال مردوں کے لیے. تو عورتوں اور مردوں کے لیے علیحدہ علیحدہ جگہ ہے. یہ دیکھیں زائرین آئے ہوئے ہیں زیارت کرنے کے لیے ماشاء اللہ. تو باقی انشاءاللہ آپ کو اندر سے بھی دکھاتے ہیں مسجد.
عنہ کا قبر مبارک ہے. واحد قبر ہے جس کے سائڈ پہ پتھر رکھے ہوئے ہیں، ورنہ تو پورے جنت البقیع میں کچی قبریں آپ کو ملیں گی. یہ بھی کچی ہے. ماشاء اللہ رحمۃ اللہ. اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے. اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے. یا اللہ رحمت اللہ.